بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 34 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث ضعیف اور اس کی اقسام۔ آج کے سبق میں ہم حدیث ضعیف اور اس کی اقسام سے متعلق تفصیل بیان کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے یعنی سبق نمبر 33 میں ہم نے ناسخ اور منسوخ حدیث کے بارے میں تفصیل بیان کی، اور اس ضمن میں ہم نے نسخ کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف، ناسخ اور منسوخ کی اہمیت اور اس فن کے جو ماہرین ہیں اس کا تذکرہ کیا، اور پھر ناسخ حدیث کو کس طرح پہچانیں گے، ناسخ حدیث کو کس طرح پہچانیں گے اس کے بارے میں جو اقسام تھی وہ ذکر کی تھی، اور پھر نسخ میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث کی ایک اور قسم حدیث مردود کی اقسام ذکر کریں گے۔ اصول حدیث کے مباحث ذکر ہو رہے تھے، جس میں حدیث کے اصطلاحی مباحث ذکر کر رہے تھے ہم۔ اس سے پہلے حدیث مقبول کے بارے میں دو تین اقسام گزر چکی۔ ایک حدیث مقبول کے مرتبے کی اقسام تھی، صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لغیری ہی، اور اسی طرح پھر معمول بھی حدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور اس میں ہم نے محکم حدیث اور مختلف الحدیث اور منسوخ اور مرجوح حدیث اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مردود یعنی ضعیف حدیث کی اقسام شروع کرتے ہیں۔ تو حدیث مردود کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، یا تو سند میں کوئی راوی گرا ہوگا اور یا راوی موجود ہوگا لیکن اس پر جرح ہوگی۔ پھر پہلی جو قسم ہے کہ راوی گرا ہوا ہوگا، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو راوی بالکل واضح ہیں اور آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کی پھر چار قسمیں ہیں: معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ اور اگر راوی گرا ہوا ہو اور اس کو آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا ہو تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں: مدلس اور مرسل خفی۔ اسی طرح پھر دوسری قسم جو ہے کہ راوی پر جرح ہو، تو اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، یا تو جرح عدالت کی وجہ سے ہوگی اور یا جرح ضبط کی وجہ سے ہوگی۔ اگر عدالت کی وجہ سے ہو تو پھر اس کی آگے 5 قسمیں ہیں: کذب ہو گیا، تہمت کذب ہو گیا، فسق، بدعت، جہالت۔ اور ضبط کی وجہ سے جو ہو اس میں پھر آگے اس کی بھی 5 قسمیں: فحش غلط، سوء حفظ، غفلت، کثرت اوہام اور مخالفت ثقات۔ تو بہرحال آگے کی اسباق میں ان سب کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم حدیث ضعیف کی تعریف کرتے ہیں اور حدیث ضعیف کی جو اقسام ہے وہ ذکر کریں گے، جیسے کہ اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حدیث ضعیف کی تعریف کیا ہے؟ جس میں مخبر بھی کے صدق کی جانب راجع نہ ہو، یعنی جو راوی ہے اس کے صدق کی جانب اگر راجع نہ ہو تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور وہ پھر کس طرح راجع نہیں ہوگی؟ یا تو اس میں ایک شرط مفقود ہوگی، اور یا قبولیت کی کئی جو شروط ہے وہ مفقود ہوگی، اور قبولیت کے جو شروط ہے وہ پیچھے ذکر کیے گئے کہ راوی عادل ہو، ضبط اس میں ہو، سند متصل ہو، اور معلل اور شاذ نہ ہو۔ پھر حدیث مردود کی بہت زیادہ اقسام ہیں، اور ان میں سے ہر ایک قسم پر خاص خاص نام اس کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور عام طور پر حدیث ضعیف کہتے ہیں، اور پھر خاص نام بھی اس کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ پہلے بتایا، جو ضعف کے اسباب ہیں وہ تو کئی ہیں، لیکن اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ دو ہیں: یا تو راوی گرا ہوا ہوگا اور یا راوی پر جرح ہوگی۔ تو حدیث ضعیف کی تعریف کرتے ہیں۔ حدیث ضعیف کی لغوی تعریف ہے تو ضعیف یہ قوی کی ضد ہے، اور ضعف جو ہے حسن بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ ایک کمزور جو نظر آتا ہے اور ایک معنوی طور پر۔ یہاں حدیث کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو اس سے معنوی طور پر ضعف مراد ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر جس میں حسن حدیث کی جو صفات ہے وہ موجود نہ ہو، اس میں سے کوئی شرط اس میں نہ ہو۔ اور پھر حدیث ضعیف کے جو مراتب ہیں وہ بھی اس میں ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہم نے اس کے مراتب ذکر کیے تھے کہ اگرچہ سب صحیح حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن درجات میں اس میں اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو اس طرح حدیث ضعیف اگرچہ سب پر ضعیف کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بعض صرف ضعیف ہوتا ہے، بعض ضعیف جداً ہوتا ہے، بعض بالکل
بہت زیادہ واہی اور من گڑت حدیث ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو موضوع اور من گڑت حدیث ہے وہ بھی ضعیف کی قسم ہے۔ جس طرح کہ ہم نے حدیث صحیح میں یہ تفصیل ذکر کی تھی کہ بعض صحیح حدیث ایسی ہوتی ہے جو اصح الاسانید ہوتی ہے، اور اسی طرح ضعیف حدیث میں بھی بعض ایسی ضعیف حدیث ہے جو اوہل اسانید ہے، یعنی سب سے زیادہ ضعیف حدیث۔ تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علوم حدیث میں اوہل اسانید کی مثالیں ذکر کی ہیں، جن میں سے بعض صحابہ کی طرف خاص کرتے ہوئے سب سے زیادہ ضعیف سند ہے، اور بعض جگہوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے سب سے زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سند سے اگر منقول ہو تو وہ سب سے زیادہ ضعیف ہوگی۔ صدقہ بن موسیٰ الدقیقی عن فرقت السبحی عن مرہ الطیب عن ابی بکر، تو اس سند سے اگر حدیث منقول ہوگی تو سب سے زیادہ ضعیف ہوگی۔ اور اس طرح شامیین کے اسانید میں سب سے زیادہ ضعیف جو ہے محمد بن قیس المسلوب عن عبید اللہ بن زجر عن علی بن زید عن القاسم عن ابی امامہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسانید میں سب سے زیادہ جو ضعیف ہے وہ سدی صغیر یعنی محمد بن مروان کلبی سے روایت کرے اور وہ ابو صالح سے روایت کرے، وہ ابن عباس سے روایت کرے، تو یہ جو سند ہے سب سے زیادہ ضعیف سند ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلۃ الکذب ہے، یعنی ہر راوی دوسرے راوی سے ہر راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ حدیث ضعیف کی ایک مثال بھی ذکر کرتے ہیں۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس سند کے ساتھ کہ حکیم اسرم ابو تمیمہ حجیمی سے نقل کرتے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، من اتی حیضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو شخص حائضہ عورت کے ساتھ جماع کرے یا دبر میں جماع کرے یا کاہن اور کے پاس آئے تو اس نے قرآن مجید کا انکار کیا، یعنی اس کا کفر کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ہمیں حکیم اسرم کے طریق سے منقول ہے، اور امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں سند کی وجہ سے، اور سند میں جو ضعف ہیں وہ حکیم اسرم کی وجہ سے ہیں۔ علماء کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تقریب و تہذیب میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں فی لین، یعنی اس میں ضعف ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ضعیف کی مثال ہو گئی۔ حدیث ضعیف کا حکم کیا ہے؟ تو حدیث ضعیف کا حکم محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں تساہل سے کام لیا جاتا ہے، یعنی کرنے کی اجازت ہے، بخلاف موضوع حدیث یعنی جو من گڑت حدیث ہے اس کو تو نقل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن جو ضعیف حدیث ہے اس کے میں تساہل سے کام لیا جاتا ہے۔ البتہ دو شرطوں کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ عقائد میں اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا جیسے صفات باری تعالیٰ، اور دوسرا یہ کہ احکام شریعہ یعنی حلال و حرام کے احکامات اس سے ثابت نہیں ہوتے۔ باقی اس کے علاوہ جو مواعظ ہے، ترغیب و ترہیب ہے، قصص ہے، ان میں ضعیف حدیث کو ذکر کیا جا سکتا ہے، اور یہ تساہل ائمہ حدیث سے منقول ہے جیسے سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ایک تنبیہ کی بات ذکر یہ کرتے ہیں کہ اگر بغیر سند کے انسان ذکر کرے تو قال رسول اللہ بالجزم نہ کہے، یعنی یقینی طور پر یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی یا یہ کہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے، تو بالجزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ کرے۔ حدیث ضعیف پر عمل کرنے کا حکم کیا ہے؟ اسی طرح حدیث ضعیف کون کون سی کتابوں میں ہے، اور اسی طرح حدیث ضعیف پر کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ حدیث ضعیف پر عمل کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے فضائل اعمال میں، لیکن فضائل اعمال میں بھی نقل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کی 3 شرائط ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ضعف شدید نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ جو حدیث ہے وہ بنیادی طور پر اس میں جو بات منقول ہے وہ شریعت سے دیگر وجوہ کے ذریعے سے ثابت ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے وہ اس کے ثبوت کا اعتقاد نہیں کرے گا،
یعنی یقینی طور پر وہ اس کو شریعت کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرے گا۔ تو بہرحال حدیث ضعیف میں یہ 3 شرائط بہت مشہور ہے۔ یہ چونکہ مختصر ہمارے مباحث ہے اور زیادہ تفصیل میں اس سلسلے میں نہیں جاتے، حدیث ضعیف کے بارے میں اور اس کے شروط کے بارے میں بہت زیادہ مباحث ہے، اور جو حاصل اس کا یہ ہے کہ حدیث ضعیف میں اگرچہ تساہل کیا جاتا ہے اور جو احکامات نہیں ہیں اس میں اس کو نقل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ اس میں تساہل نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں خیال رکھنا چاہیے اگر بہت زیادہ منکر روایت ہو اور بہت زیادہ سخت روایت ہو، سخت شدید روایت ہو، تو پھر اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث ضعیف کون کون سی کتابوں میں بہت زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ضعفاء ابن حبان، اسی طرح میزان الاعتدال لذہبی، کیونکہ یہ جو کتابیں لکھی گئی ہے یہ ضعیف راویوں کے حالات پر لکھے گئے ہیں، تو اس میں ان کے جو ضعیف احادیث ہے اس کو بھی مثال کے طور پر بہت زیادہ ذکر کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ضعفاء ابن حبان میں جو حدیث ہوگی وہ سب ضعیف ہوگی، میزان الاعتدال میں جو حدیث ہوگی وہ سب ضعیف ہوگی، لیکن ضعیف حدیث کی بہت بڑی مقدار ان کتابوں میں موجود ہے۔ خاص طور پر ضعیف حدیث کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہے، جیسے المراسیل، العلل، المدرج، اس عنوان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ضعیف حدیث پر کتابیں، جیسے مراسیل ابی داؤد ہے یا کتاب العلل للدارقطنی ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں یعنی سبق نمبر 34 میں ہم نے حدیث ضعیف اور اس کے اقسام کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ اس کے ضمن میں ہم نے حدیث ضعیف کی لغوی تعریف، حدیث ضعیف کی اصطلاحی تعریف، حدیث ضعیف کے مراتب اور سب سے زیادہ ضعیف سند کے بارے میں بحث کی، اس طرح حدیث ضعیف کی مثال اور حدیث ضعیف پر عمل کا حکم اور حدیث ضعیف پر مشتمل جو کتابیں ہیں، اور اس طرح حدیث ضعیف کے بارے میں جو باقاعدہ کتابیں لکھی گئی اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ چونکہ یہ حدیث ضعیف کے بارے میں ہماری پہلی بحث ہے اور پہلا درس ہے، تو آگے انشاءاللہ حدیث ضعیف کے بارے میں اور اس کے اقسام کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ چنانچہ اگلے سبق میں ہم حدیث ضعیف کی جو پہلی قسم ہے کہ جس میں راوی گھرا ہوا ہو، تو وہ بحث شروع کریں گے، اور اس ضمن میں جو راوی گرا ہوا ہو اس کی پھر 4 اقسام بنتی ہے، اس میں جو پہلی قسم ہے حدیث معلق، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔